اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الذي قرنت بركته بذاته محياه وتعطى الأمال بطيبه وذكره ورحمه. برادر کریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنا کر پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا ہونے کا فخر عطا فرمایا. الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا. مزید برائے کرم کہ اس نے ہمیں اپنے اولیاء کے دامن سے وابستہ فرمایا، قرآن جیسی نعمت عظمیٰ سے ہم کو سرفراز فرمایا اور تجدید ایمان کی خاطر ہمیں یہاں جمع فرمایا. الحمدللہ ثم الحمدللہ. ہمارا جو تسلسل چل رہا ہے کہ دین کے تعلق سے ہماری بات آ رہی کہ ہم سب سے پہلے دیکھیں کہ کائنات کو اللہ تعالیٰ نے کیسے پیدا فرمایا. آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی کہ آدم علیہ السلام کو شیطان بہکایا، لغزش ہوئی آپ سے، آپ دنیا میں تشریف لائے. پھر دنیا میں حابیل قابیل پیدا ہوئے، قابیل نے حابیل کا قتل کیا. اس طرح تمام گنہگاروں کا، تمام قاتلوں کا جد قابیل بنا. اس کے بعد عیسی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی اور آپ بے انتہا خوبصورت تھے. آپ کے انتقال کے بعد شیطان نے لوگوں کو خود پرستی میں مبتلا فرمایا. ہم تمام تفصیل دیکھ چکے ہیں. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسلسل وقتاً فوقتاً ہمیشہ اپنے نبیوں کو بھیجتا رہا تاکہ اپنے دین کو بندوں تک پہنچاتا رہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ اگر بغیر علم دیے کسی کو دوزخ میں ڈال دیتا ہے، بغیر دین کی فہم دیے کسی کو دوزخ میں ڈال دیتا ہے، تو اللہ ظالم ٹھہرتا. اللہ ظالم ٹھہرتا. اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد کیا فرمایا کہ ہم نے کسی قوم پہ عذاب نازل نہیں فرمایا جب تک کہ اس قوم نے اپنے کسی کو نبی کو نہیں بھیج دیا، جب تک کہ کوئی نبی وہاں پہ نہیں آ گیا. یعنی نبی آیا اور اللہ کے پیغام کو پہنچا دیا، لا الہ الا اللہ. جو قوم مانی وہ کامیاب ہوئی، جو قوم نہیں مانی وہ ناکام. اور جو انبیاء آتے ایک وقت کے لیے، ایک خطے کے لیے آتے، ایک مقام کے لیے آتے. ایک وقت میں ایک نبی ایک مقام پہ ہوتا، اسی وقت میں کوئی اور نبی دوسرے مقام پہ بھی ہوتا. اللہ تعالیٰ اپنے امت تک نبیوں کے ذریعے اپنا پیغام پہنچاتے ہیں. اس کے بعد سرکار صاحب نے جب اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا تو ساری کائنات کے لیے مبعوث فرمایا. اللہ تعالیٰ نے سرکار رسول کو ساری کائنات کے لیے مبعوث فرمایا، ایک خاص خطے کے لیے، ایک خاص قوم کے لیے مبعوث نہیں فرمایا، تاکہ اپنی امت کی ہدایت ہوتی رہے. تمام کائنات میں جتنے لوگ ہیں، تمام کی تمام کائنات کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے سرکار کو بھیجا. اب سرکار جو علیہ وسلم تشریف لائے، آپ اس دنیا سے پردہ فرما گئے، پھر یہ ہدایت کا کام کون کرے گا؟ جو ہدایت کا جو کام ہے وہ ہدایت کا کام کون کرے گا؟ تو شکل میں کیا ارشاد فرمایا کہ میرے امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاءوں کے برابر. میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاءوں کے برابر ہیں. یعنی جو کام انبیاء کرتے تھے وہ سرکار کی امت میں جو علماء ہیں وہ کام کرتے. اب علماء کے دو طبقے ہیں، ایک علماء ظواہر کے ہیں، ایک علماء باطن کے. ظواہر کے علماء دین کی حفاظت کرتے ہیں، جو عالم کے جو سند رکھتے ہیں، جو مدرسوں سے فارغ ہیں، وہ دین کی حفاظت کرتے ہیں. اور دوسرے علماء جو باطنی علوم یعنی صوفیہ اکرام، بزرگان دین، اللہ والے، یہ بھی اللہ کے دین کا کام کرنے والے ہیں اور اللہ کے دین کی اشاعت کرنے والے ہیں. تو دین کو سمجھ رہے تھے ہم، دین کیا ہے، دین کیسا ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا کہ هو الذی ارسل رسولہ بالهدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. یعنی
نبیوں کو بھیجنے کا مقصد تو یہ ارشاد فرمایا وہی ہے جس نے رسول کو بھیجا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، ہدایت اور دین حق کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا۔ ہدایت قرآن شریف ہمارے پاس آئی، دین حق، دین یہ، اور حضرت کا ارشاد فرما رہا کہ یہ دین جو ہے تمام ادیان پہ غالب آنے والا ہے، چاہے مشرکین کو کتنا ہی خراب کیوں نہ لگ جائے، مشرکین کو کتنا ہی خراب کیوں نہ لگ جائے، یہ دین غالب آنے والا ہے، اور دین دے کر اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا، رسولوں کو دین دے کر بھیجا۔ تم دین کو سمجھنے کی کوشش کرنا، جو دین سرکل سے لے کے آئے وہ دین ہم کو معلوم ہونا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا اس آیت کے ساتھ ساتھ کہ دین کیا ہے، دین کیسا ہے، کیا ہونا چاہیے ہمارے پاس۔ اللہ تعالیٰ سورہ صف میں ارشاد فرما رہا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ تجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار ومساکن طیبۃ فی الجنات عدن ذالک الفوز العظیم۔ یہ چار آیتیں اللہ نے ارشاد فرمایا، کیا ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے تو وہی ہے جس نے بھیجا رسولوں کو دین حق کے ساتھ، ہدایت اور دین حق کے ساتھ، تاکہ وہ غالب کرے تمام دینوں پر، چاہے مشرکین و کافر کو کتنا ہی برا لگ رہے، کتنا ہی خراب لگ جائے۔ اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرمائے، ایمان والو، ایمان والو کیا میں تمہیں آگاہ نہ کر دوں ایک ایسی تجارت سے، یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، کیا میں تمہیں ایک ایسی تجارت نہ بتا دوں جو تم کو بچا لے دردناک عذاب سے، جو تم کو بچا لے دردناک عذاب سے، یعنی جو عذاب آنے والا ہے، ایسی تجارت۔ بھائی تاجر کا کام کیا ہوتا ہے، تاجر کیا چاہتا ہے، تاجر کی کیا خواہش ہوتی ہے، تاجر کا کیا منشا ہوتا ہے، تاجر کا منشا یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ وہ انویسٹ کرتا ہے وہ پروفٹ کے ساتھ اس کو واپس آئے۔ میں 1,00,000 روپیہ اپنی تجارت میں لگاتا ہوں، میں کپڑے کی دکان کھولتا ہوں 1,00,000 روپیہ لگانے، میری خواہش کیا ہوتی ہے وہ 1,00,000 کا کپڑا میرے پاس 1,25,000 کا بنے، 1,50,000 کا بنے۔ جو آدمی جو تجارت کرتا ہے، یعنی کسی بھی قسم کی تجارت ہو، ہر تاجر کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ وہ تجارت سے نفع حاصل کرے۔ تجارت دو قسم کی ہوتی ہے، ایک ہوتا ہے شارٹ ٹرم پروفٹ، ایک ہوتا ہے لانگ ٹرم پروفٹ، پرماننٹ پروفٹ، ہمیشہ آنے والا۔ ایک ہوتا ہے بالکل انویسٹ کرے فوراً منافع لے لیے، ایک ہوتا ہے انویسٹ کر کے رکھیے بعد میں اس کا منافع نسل در نسل چلتا ہے، نسل در نسل چلتا ہے۔ تو کامیاب تاجر کون ہے؟ جو لانگ ٹرم پروفٹ کو دیکھتا ہے۔ کامیاب تاجر کون ہے؟ جو لانگ ٹرم، بھائی میں تو سکون پہ ہوں، میری اولاد بھی سکون پہ ہو، ہر باپ کی خواہش ہوتی ہے۔ ہر باپ کی خواہش کیا ہوتی ہے کہ میں جو تکالیف اٹھایا، میں جو مصیبتیں اٹھایا، میری اولاد نے اٹھانا، میں تجارت ایسی کروں تاکہ اس کا نفع میری اولاد تک پہنچ سکے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہا کہ میں تمہیں ایسی تجارت نہ بتا دوں کہ تمہیں دردناک عذاب کے نقصان سے بچا لے۔ میں کپڑے کی دکان میں کھولا، کوئی آ کے بولا کہ بھائی میں ایک آئیڈیا دیتا ہوں، دیکھو یہ کام کر لو، تو تمہارا بچہ زیادہ نقصان ہونے والا ہے۔ کیا ہے بھائی، یہ کپڑا جو تم لائے غلط لائے، وہاں سے صحیح لانا، یہ چیز لانا، تم یہ بیچیں گے مارکیٹ میں، ایک کپڑا لے کے آئیں گے، تمہارا نقصان ہونے والا ہے، تمہارے 1,00,000 جا کے 50,000 ہو جائیں گے، 25,000 ہو جائیں گے، آخر میں یہ اسکریپ میں بک جائے گا، کوڑیوں کے مال چلا جائے گا۔ ہم فوراً اس کی بات توجہ سے سنیں گے، کیوں؟ وہ تجربے کار ہے، مارکیٹ میں اس کا نام ہے، مقام ہے۔ ہم کو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا کہ میں تمہیں ایسی تجارت نہ بتا دوں، ایسی تجارت میں تم کو بتا دوں گا جو دردناک عذاب سے بچا لے، تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے۔ کیا ہے بھائی تجارت؟ اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہا کہ تؤمنون باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول، ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر۔ جہاں بھی ایمان کی بات آئی اللہ پر، اس کے رسول کے ساتھ جہاد کی بات آئی، یہاں بھی ایمان، بھائی میں ایمان لا لیا بول کے بیٹھ گئے تو ہوتا کیا؟ میں اللہ پہ ایمان لا لیا، میں رسول پہ ایمان لا لیا، پھر
ایمان لانے کے بعد اس کے اوپر عمل کرنا ہے. جس بات پہ ایمان لائے اس بات کے اوپر ہم کو عمل کرنا ہے. اللہ کا ارشاد فرمانا کہ تمہارے لیے بہترین تجارت، نفع بخش تجارت یہ ہے، تو نقصان سے بچانے والی تجارت میں یہ کیا ہے تمہاری تجارت دین میں ہم کو حاصل کرنا ہے کہ تم سب سے پہلے ایمان لاؤ اللہ پر. ایمان لاؤ اللہ پر، تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ. اللہ کی راہ میں جہاد، اللہ کی راہ میں جہاد کرو. اور جہاد کی بھی جب بھی بات آئی اللہ تعالیٰ میں نے مال کو رکھا، مال سے جہاد کرو. اس کا اچھا تھا تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. یہ تجارت ہے اللہ کے ساتھ، ایسی تجارت جو ہم کو نقصان سے بچانے والی ہے. کیا ہے وہ تجارت؟ کہ ایمان لاؤ اللہ پر، اللہ کی ذات پر، اللہ کے رسول پر، اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں مال کے ساتھ اور اپنی جان کے ساتھ. ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہترین چیز ہے اگر تم علم رکھتے، اگر تم جان. ہم ایمان لائے بول کے بول رہے ہیں، دعویٰ کر رہے ہیں، لیکن جہاد نہیں کر رہے. ہم خول کے ہو گئے، فیل کے رہے، خول میں ہے. میں ایمان والا ہوں بھائی، اللہ کو مانتا ہوں، اللہ کے رسول کو مانتا ہوں. بھائی اللہ کے رسول کیا بولے؟ اللہ کے راہ میں مال خرچ کرو بولے، مال خرچ کرنے تیار نہیں. اللہ کے راہ میں جہاد کرو بولے، جان سے مال سے، نہ جان سے تیار ہے نہ مال سے تیار ہے، نہ مال لگانے کے لیے تیار ہے نہ جان لگانے کے لیے تیار ہے. اللہ کے راہ میں مال خرچ کرنا، جب تک کہ اللہ کی راہ میں مال خرچے، اللہ تعالیٰ بخیل جو ہوتا ہے اسے دین نہیں ملتا. بخیل کو دین نہیں. دین میں یہ نہیں ہے کہ ہم اتنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اتنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اتنا مال. دین میں خرچ کرنے کے لیے ایسا تعین نہیں ہے کچھ بھی. جو کچھ کہ اللہ تعالیٰ ہم کو عطا فرمایا اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. جو کچھ کہ اللہ تعالیٰ ہم کو عطا فرمایا اس میں سے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا. اب مال خرچ کرنے کی تیار نہیں. بہترین تجارت ہے. کیا ہے بہترین تجارت؟ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. اگر اس میں کامیاب ہو گئے، اللہ کا ارشاد فرما رہا، اس کے بعد کیا ہوگا؟ ہم جب تجارت کر لیں گے، یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار مساکین طیبۃ فی جنات عدن ذالک الفوز العظیم. مال خرچ کر کے اللہ کی راہ، جان لگا کے اللہ کی راہ، ایمان لائے اللہ کی ذات پر، اللہ کے رسول پر. اس کے بعد اللہ کا ارشاد فرمانا کہ کیا ہوگا تمہارے؟ یغفر لکم ذنوبکم، یعنی اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو تمہارے بخش دے گا. اللہ تعالیٰ تمہارے تمام گناہوں کو بخش دے گا اور تم کو جنت میں داخل کر دے گا، اور داخل کرے گا تمہیں باغات، جنت میں باغات میں داخل کر دے گا جن کے نیچے نہریں ہیں اور پاک مکانوں میں، پاکیزہ مکانوں میں، سدا بہار باغوں میں ہیں. یہی بڑی کامیابی ہے. مساکین طیبۃ، بڑے بڑے پاک بیویاں ہیں، پاک مکانات، بڑے بڑے مکانات. اور ہمیشہ ہوتی سب سے بہتر چیز، سب سے بہتر چیز ہے ہم دین کو سمجھ رہے نہیں. ہم دین کو سمجھنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. کیا بولے اللہ تعالیٰ؟ تجارت دنیا میں ہم ایسے تاجر، بہترین تاجر، منافع کبھی میرے کو لاس نہیں ہوا آج تک، کبھی میرے کو لاس نہیں ہوا آج تک. لیکن آخرت کی زندگی میں تاجر کامیاب کون؟ جو دوررس نتائج کو دیکھے، ہمیشہ کے فائدے کی فکر کرے. ہمیشہ کی فائدے کی فکر کرنا، لانگ ٹرم ہم کو پروفٹ ملنا. لانگ ٹرم پروفٹ اگر ہم کو ملنا تو اللہ کی ذات پہ جو حکم دے رہا اللہ تعالیٰ اس پہ عمل کرنا. کیا حکم ہے اللہ تعالیٰ کا؟ ایمان لاؤ اللہ کی ذات پہ. بات وہی ایمان ہے. ہر جگہ جہاں بھی بات ہے ایمان کی بات ہے. ہماری خانقاہ کا تو ہمیشہ بولتا ہوں کہ ایمان ہے، اور اللہ تعالیٰ حکم دیا ایمان لاؤ اللہ کی ذات، اللہ کے رسول. ایمان لاؤ. کیا ایمان لاؤ بھائی؟ ہم جو مراقبہ کر رہے ہیں پچھلے 2-3 ہفتے سے مسلسل، انشاءاللہ ہم ہمیشہ اس کو جاری رکھیں گے. مراقبے کو یہ ایمان کی بات ہے. وہ مراقبہ، کیا مراقبہ کرنا ہے؟ کیا بولنا ہے؟ ایمان لاؤ اللہ کی ذات پہ. کیا ایمان لاؤ اللہ کی ذات پہ؟ لا الہ الا اللہ.
کوئی ہمارا حاجت روا نہیں سوائے اللہ کے۔ یہ دل میں ہمارے پیوست ہو جانا بات، جب بھی کوئی مصیبت آئے، جب بھی کوئی پریشانی آئے، جب بھی کوئی حاجت ہم کو درپیش ہو جائے، ہمارے دل میں سب سے پہلے اللہ آنا، ایمان والے۔ کچھ ہم کو ضرورت ہے، ارے فلاں دیتا، ارے فلاں دیتا، اللہ آ رہی ہے دماغ میں ہمارے، ایمان والے نہیں۔ نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، زکات، ایمان والے نہیں۔ ایمان کیا ہے؟ اللہ کی ذات پہ ایمان لا رہے ہیں۔ کیا ایمان لانا ہم کو؟ اللہ ہی حاجت روا ہے، اللہ ہی ہماری ہر ضرورت پوری کرنے والا ہے۔ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی حاجت روا سوائے اللہ کے۔ اگر کوئی حاجت آ گئی، اللہ کو پوچھنا، اولاد کس سے پوچھتی؟ باہر والے سے پوچھتی؟ اولاد کو اسکول کی کالج کی فیس بننا ہے، اس سے سوال کرے گی اولاد؟ پہلے دماغ میں چچا آتے، کیا تایا آتے، دماغ میں کون آتے؟ پہلے باپ آتا، پہلے باپ دماغ میں آتا، باپ سے میں سوال کرنا، باپ ذمہ دار ہے میری فیس پہ بننے کا، باپ سے سوال تراش کیا جاتا ہے۔ ہم اللہ کو چھوڑ دیے، ان سے پوچھیں گے، ان سے پوچھیں گے، ان سے پوچھیں گے، ذلیل خوار ہو۔ دنیا تو ذلیل کرنے کے لیے بیٹھی ہوئی ہے ہمارے کو۔ ارے وہ آئے تھے مکلی گھر سے، پریشان ہے، شان کے باتیں کرتے تھے، 10 لوگوں میں ذلیل کر دیتے ہم کو۔ اور ایک مرتبہ یہ تو 50 لوگوں کے سامنے بول دے، پریشان تھے دیا بھائی میں، پریشان تھے دیا بھائی میں، پریشان تھے دیا بھائی میں، 10 لوگوں کے سامنے ذلیل بےعزت کر دے رہے۔ کوئی اللہ کو پکارے گا، اللہ چھپڑ پھاڑ کے نہیں دیتا، لیکن ایسے باکرامت طریقے سے، باکرامت رزق اللہ تعالیٰ کو عطا فرماتا، دینے والا دے کے خوش ہوتا، ارے بھائی ان کی مدد کرا کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے دل کی کامیابی کیا مدد نہیں کر سکتا، نہیں معلوم، عزت سے دے کے انہیں آپ کو جاتا، آپ کی حاجت پوری کرتا۔ اللہ چھپڑ پھاڑ کے دینے والا نہیں ہے، حاجت تو اللہ پوری کرنے والا ہے، لیکن جو ایمان والا اللہ کو پکارا، باکرامت اللہ تعالیٰ ہی ہم کو عطا فرماتا۔ حاجت روائی بند اللہ کے پاس ہے، کسی کے پاس نہیں۔ ہم کو ایمان یہی لانا ہے، کیا ایمان لانا ہے؟ کوئی ہماری حاجت پوری نہیں کر سکتا اللہ کی ذات پہ۔ تؤمنون باللہ ورسولہ، اللہ کی ذات پہ ایمان لاؤ، اللہ کے رسول پہ ایمان لاؤ، اللہ کے رسول پہ ایمان لانا، اللہ پہ ایمان لانا، پہلے اللہ پہ ایمان لانا، پھر اللہ کے رسول پہ ایمان لانا۔ ہمارے پہ اللہ کا ایمان نہیں تو رسول پہ کہاں دیں گے ہم؟ ابھی اللہ کو نہیں سمجھے ہم، اللہ کو کبھی پہچانے نہیں، اللہ سے کبھی ہمارا تعارف نہیں ہوا، اللہ کو کبھی ہم پکارے نہیں، کبھی نہیں پکارے اللہ کو ہم۔ اللہ کو جیسا پکارنا اللہ اس کو پسند فرماتا ہے۔ اللہ اللہ تو 1000 بار ہونا ہے، 1,00,000 بار ہونا ہے، لیکن پکار کے، پہچان کے، جان کے، احساس رکھ کے، مولا لا الہ الا اللہ، میری یہ حاجت کوئی پوری نہیں کرتی مولا سوائے تیرے، مولا میری حاجت روائی فرما، میری حاجت روائی فرما۔ اللہ تعالیٰ قلب میں بات ڈالتے ہیں، وہ حاجت ہماری پوری ہوتی، باعزت پوری ہوتی، باکرامت پوری ہوتی۔ رزق اللہ تعالیٰ باکرامت ہم کو عطا فرماتا۔ باکرامت رزق کس کو کہتے ہیں؟ رزق جو ہے، رزق میں کئی اقسام ہیں، رزق منظوم ایک ہے، مقسوم ایک ہے، اور رزق باکرامت ہے۔ کیا ہے باکرامت؟ باکرامت رزق یعنی وہ رزق جو دینے والا دے کے خوش ہو جائے، اس بات کا احساس رکھے کہ ہمیں اس کو قبول کر کے اس کو عزت بخشے۔ بھائی اب ہم فرض کیجئے ہم کسی کو بلائے، کوئی بڑے آدمی کو بلائے، کوئی بڑے آدمی کو بلائے، ہم بڑا آدمی ہمارے پاس آ گیا تو انہیں آگے ہماری عزت بڑھا رہا، انہیں آگے کیا کرا؟ ہماری عزت بڑھا رہا۔ کوئی بڑا آدمی آگے ہمارے پاس کیا کرا؟ ہماری عزت بڑھا رہا، انہیں ہماری عزت اس کی انہیں ہم بلا رہے ہیں اس کو، لیکن اس کا آنا ہمارے لیے بات سے عزت ہے۔ تو رزق کوئی دے رہا، اگر وہ رزق دے کے انہیں خوش ہونا، ارے بھائی میں اس کو کھلایا، اللہ اس کے کھلانے کی وجہ سے میرے رزق میں برکت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ میں اس کو دینے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ میری مدد کرے گا۔ تو اللہ کو جو پکارتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے باکرامت رزق عطا فرماتا ہے۔ کیا بولے اللہ تعالیٰ؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشرهم فی الجنۃ التي کنتم توعدون۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہا ہے،
کہیں بھی آئے دیکھ لیجیے پورے قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ جب ایمان کی بات کرا جو قائم رہتے ہیں جو ٹک جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرماتا ہے اور جنت میں ان کو جگہ عطا فرماتا ہے. جنت ان کے لیے جنت ایمان والوں کے لیے جنت ہے, دوسروں کے لیے نہیں. اعمال کی بات سب بات میں اعمال نہیں کرنا مجھے نماز چھوڑنا نہیں, ایک نماز بھی چھوڑنا نہیں, ایک روزہ بھی چھوڑنا نہیں. اور جو اللہ تعالیٰ اگر ہم کو دولت دے دیا تو حج ہم پہ فرض ہو گیا, ہم گنہگار ہیں جب تک کہ حج نہیں کر لیتے. زکوٰۃ کا ہمارے پاس مال ہم زکوٰۃ ادا نہیں کرتے, یعنی اعمال کو چھوڑنا نہیں ہے, اعمال پورے کرنا ہے لیکن اعمال کے اوپر تکیہ کرنا نہیں ہے. ہم کو کامیابی اگر ملنے والی ہے وہ ایمان سے ملنے والی, بغیر ایمان کے کامیابی نہیں. اگر ہم کسی کو سمجھ رہے ہیں بہترین متشرع ہے, بہترین نمازی ہے, پابند ہے, تمام چیزیں کرنے والا, لیکن بے ایمان ہے, جب بھی مصیبت آتی ہے پریشانی آتی ہے ان کے پاس بھاگ رہا, ان کے پاس بھاگ رہا, ارے وہ تو بڑے عامل ہے بھائی, کیا سمجھ رہے ہیں آپ, انہوں جو دیے پڑھ کے پھونک دیے تو ختم. ہمارا ایمان پڑھ کے پھونکنے پہ ہو گیا, ہمارا ایمان تعویذوں پہ ہو گیا, ہمارا ایمان شخصیت پہ ہو گیا. فلاں شخص, ارے فلاں شخص کون؟ اللہ سے بڑھ کے ہے. اللہ کو پکارنا, فلاں شخص کو پکارنا, ارے بہت بڑے عامل صاحب ہیں, شہر کے بڑے بڑے لوگ آتے ہیں ان کے پاس, آپ کو کیا معلوم؟ درگاہوں پہ, فلاں درگاہ پہ, فلاں جگہ پہ, ارے وہاں گئے تو علاقہ ہو جاتے, فلاں جگہ گئے تو ایسا ہو. بھائی بزرگان دین اللہ کو, بھائی انبیاء کا کام کیا ہے؟ انبیاء کا کام کیا ہے؟ انبیاء کا کام بندے کو اللہ سے جوڑنا ہے. کوئی نبی امت کو اپنے سے نہیں جوڑا, ہر نبی امت کو اللہ سے جوڑا. بزرگان دین کیا کریں؟ وہی کام کریں. ان کے پردہ فرمانے کے بعد لوگ ان سے رجوع ہو جا رہے ہیں. انہوں جب تک باحیات تھے, جب تک دنیا میں تھے, جب تک یہاں پہ رہتے تھے, کیا بولے بھائی میری پرستش کرو, بولے میرے پاس آ کے مانگو, بولے نہیں. بولے کیا درس دیا؟ لا الہ الا اللہ کا درس دیے. جب تک دنیا میں رہے کیا درس دیے؟ لا الہ الا اللہ کا درس دیے. انہوں پردہ فرمانے, ارے درگاہ پہ گئے تو فائدہ ہو جاتا, انہوں یہ بیماری دور ہو جاتی, یہ مصیبت ٹل جاتی, یہ فلاں. اللہ پورا کرنا, لا الہ الا اللہ. مزار پہ جا کے صاحب مزار سے بھاگنا نہیں ہے. ہاں رحمت کا نزول ہوتا ہے وہاں پہ, ان کا وسیلہ لے کے مانگو, مانگو اللہ سے, مانگنا اللہ سے, سوائے اللہ کے کوئی مانگنے والا نہیں ہے. ہم کو بدنام کر دیے لوگ درگاہوں پہ جا کے مانگتے بولتے. جو صحیح سنت الجماعت کا آدمی ہے, عقیدے والا, جو علم رکھتا, ہمارے پاس یہ بھی کمزوری ہے, ہم نہ خود علم رکھتے نہ اپنی اولاد کو علم دیتے, نہ ہم علم حاصل کر رہے نہ ہماری اولاد کو علم دے رہے. جبکہ دوسرے فرقوں میں کیا کرے, عزت بچوں کو رٹا دیے, آدھی رٹا دیے, آیتہ رٹا دیے, یہ بولتے یہ بولا گیا. بھائی حقیقت کیا ہے سمجھو. کیوں جا رہے وہاں پہ؟ برکت کا, رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. بزرگان دین کے مزاروں پہ رحمت کا نزول ہوتا ہے. اللہ کے خاص بندے ہیں. ہم کیا دعا کرنا, یا الہ العالمین ان کے صدقہ طفیل ہماری یہ حاجت کو پورا, پکارنا اللہ کو, مانگنا اللہ سے. یہ ایمان وہ تجاہدون فی سے, کیا بول رہے ہیں ہم یہاں پہ؟ تؤمنون باللہ ورسولہ, بہترین تجارت جو ہم کو نقصان سے بچا لے, ہماری پریشانی دور کر لے. ایمان لانا ہے. دین میں ایمان سب سے پہلے, دین میں ایمان ہے اصل, ایمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. کیا ایمان لانا؟ لا الہ الا اللہ, میری حاجت کوئی پوری نہیں کرتا. تو ہم پچھلے 2 مرتبہ سے 3 مرتبہ سے یہی مراقبہ ہے. مراقبہ یہ صرف خانقاہوں میں رائج ہے, کوئی اور مراقبہ نہیں ہوتا. مراقبہ کیا ہے؟ مرتبہ تصوف کی عبادت ہے, مرتبہ احسان کی عبادت ہے, مرتبہ احسان کی عبادت ہے. مرتبہ احسان سب سے اعلیٰ. مسلمان, مومن, محسن, اللہ کو دیکھ کے عبادت کرنے والا, اللہ کو دیکھ کے عبادت کرنے والا, یا اللہ کو دکھ کے عبادت کرنے والا. تم اللہ کو دیکھ کے عبادت کرو, نہیں کر سکتے. اللہ کو دکھو, میں تیرے سامنے پیش کروں والا, لا الہ الا اللہ, یہ حاجت میری تو پوری کرتا ہے, یہ حاجت میری تو پوری کرتا ہے, یہ حاجت میری تو پوری کرتا ہے. یہ ہم بولنا, یہ مراقبہ ہے. ہم جو مراقبہ کریں گے انشاءاللہ
کیا مراقبہ کریں گے؟ کہ ہماری جو حاجت ہے وہ حاجت اللہ پوری کرتا، کوئی اور پوری نہیں کرتا۔ لا الہ الا اللہ، کوئی حاجت روا نہیں سوائے اللہ، کوئی حاجت روا نہیں سوائے اللہ کے۔ ہر حاجت مراقبے کے درجے ہیں، ہم بالکل مبتدی کا مراقبہ کریں۔ تعلیمات اگر پڑھیں گے پھر ہم ملکیت کا مراقبہ کریں، تعلیمات اور آگے بڑھیں گے پھر ہم صفات کا مراقبہ، افعال کا مراقبہ کر سکتے ہیں، صفات کا مراقبہ کر سکتے ہیں، ذات کا مراقبہ کر سکتے ہیں۔ لیکن ہم مبتدی ہیں، ہم کو ایمان آئے ہی نہیں، پہلے ایمان مضبوط تو کر لے، بنیاد مضبوط ہو گئی تو عمارت تعمیر کر سکتے ہیں۔ ہم بنیادی سے ہیں، عمارت کہاں سے بنے؟ عمارت بنانا ہے، یہ 3+5 4 بلڈنگ بنے تو کیا کریں؟ 10 فٹ پہلے نیچے گڑھے کریں، اصل وہ گڑھے چھپ گئے لیکن طاقت پوری وہ گڑھوں میں ہے۔ وہ گڑھے نہیں مار کے ہم خالی یہ بنا دیے بولے تو بلڈنگ ٹھہرتی، بلڈنگ نہیں ٹھہرتی۔ اس کے لیے بنیاد مضبوط ہونا، جس کی جتنی بنیاد مضبوط ہے اتنی اونچی عمارت کو تعمیر کر سکتا ہے۔ چار مینار کی تعمیر کے بارے میں حقیقت نہیں معلوم، اکثر ہوتے کہ اس کی جو تعمیر ہے بنیاد ہے کہاں سے، شالی منڈے سے اس کے پائے کو مضبوط کر کے لے کے آئے، اتنی دور سے، ابھی شالی منڈا تو 1 کلومیٹر کے آدھے کلومیٹر کے آس پاس ہو گیا، وہاں سے اس کی بنیاد کو مضبوط کر کے لائے۔ 400 سال سے 500 سال سے ٹھہرا ہوا ہے، بنیاد دکھ رہی شالی منڈے پہ، ہم کوئی چار مینار کی علامت نہیں دکھ رہی، کوئی علامت، لیکن پھر بھی اس کے بنیاد وہاں تک ہے بولتے ہیں۔ تو بنیاد مضبوط کرنا، ایمان ہمارا مضبوط، کیا ایمان ہونا؟ لا الہ الا اللہ، سوائے اللہ کے کوئی ہماری حاجت پوری نہیں کرتا، اللہ حاجت پوری کرتا، جو ضرورت ہے اللہ پوری کرتا۔ پکارنا اللہ کو، اللہ راست نہیں دیتا لیکن راستے بناتا، ذریعے بناتا۔ تو ایمان والا ہے دیکھتا سمجھتا، اور جو دیکھتا سمجھتا اس کا ایمان اور بڑھتے جاتا۔ ایمان کس کا بڑھتا؟ جو دیکھا اس کا ایمان بڑھتا، جو نہیں دیکھا اس کا ایمان نہیں بڑھتا، وہ عام مسلمان کا مسلمان رہتا۔ اللہ حاجت پوری کر رہا، بندہ دیکھا اور اللہ کے قریب ہوتا، اور اللہ کے قریب ہوتا، اور اللہ کے قریب ہوتا، اتنا قریب ہو جاتا کہ اللہ کو، بندے کو بولنے کی ضرورت نہیں تھی، بندہ سمجھتا اللہ اس کی حاجت کو پورا کرے، بندہ اس کا قریب ہو جاتا اللہ ایمان کے ساتھ، نہیں تو نہیں، وہ فاصلہ جیسے کا ویسا رہتا۔ تو ہم 10 منٹ میں انشاءاللہ مراقبہ کریں گے۔ کیا کریں گے مراقبہ ہم؟ کہ اللہ الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یعنی کوئی حاجت روا نہیں سوائے اللہ کے۔ یہ حاجت اللہ پوری کرتا، وہ حاجت اللہ پوری کرتا۔ ہر حاجت ہمارے انفس کی، آفات کی، اللہ ہی ہماری حاجت پورا کرنے والا ہے۔ مراقبے کا طریقہ کیا ہے کہ ہم 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں گے اور اپنے شیخ کا تصور کر کے آنکھ بند کر لیں گے اور 10 منٹ ہم مراقبہ کریں گے، پھر ہم اپنے پروگرام کو ختم کریں گے انشاءاللہ۔ النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ یا الہ العالمین ہماری نشست برکات سے قبول فرما، یا الہ العالمین ایمان کی طرف سے مال فرما، یا الہ العالمین رحمت کی خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما، مال سے جان سے جہاد کرنے کی توفیق عطا فرما، کامیاب تاجر ہم کو بنا دے۔ واسم کریم سورۃ الفاتحہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه افضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔